بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک یتیم بچی تھی، چچا کے گھر پرورش پائی اور انہی کے بڑے بیٹے سے میری شادی ہو گئی۔ گھر کی لڑکی گھر میں رہی، میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جیسے پہلے تمام گھر کا کام اور ہر ایک کی خدمت کرتے تھی، ویسے ہی شادی کے بعد بھی کرتے رہی۔ میرے شوہر کا نام ایوب تھا۔ وہ بہت سادہ دل تھے اور مجھ سے محبت کرتے تھے۔ ان دنوں وہ ابھی کمانے کے لائق نہیں ہوئے تھے۔ ہم اپنے سسر صاحب کے دستے نگر تھے۔ اسی وجہ سے گھر میں میری اور میرے شوہر کی حیثیت کم تھی۔ مجھے ان سب کی خدمت میں سکون ملتا کیونکہ یہ میرے اپنے تھے۔ ہمیں چچا جان کا ہر حکم اور فیصلہ بلا وجہ ماننا پڑتا تھا۔ میری عمر صرف 12 برس تھی جب میری شادی ہوئی۔ بس ایک دن سرخ جوڑا پہن کر میں پلنگ پر بیٹھی۔ اگلی روز چچی نے کہا، بیٹی یہ کپڑے اتار کر الماری میں رکھ دو، قیمتی ہیں، خراب ہو جائیں گے۔ اور یہ سادہ جوڑا پہن لو، کچن کا کام تو تم ہی نے کرنا ہے۔ پلنگ پر بیٹھی رہو گی تو گھر پڑا رہے گا، کون نمٹائے گا؟ میں سمجھ گئی کہ میرے کیا فرائض ہیں۔ ان سے روگردنی کا تو سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ یوں بھی میں کم سنی سی ہی ان کے دباؤ میں تھی۔ انہوں نے میرے ذہن کو یوں اپنے قابو میں کیا تھا جیسے کوئی نازک سی پری کسی جن یا دیوا کے قبضے میں ہوتی ہے۔ بے شک وہ مجھ سے بہت کام لیتی تھیں، لیکن اتنی بری عورت نہیں تھیں۔ انہوں نے کبھی مجھے کھانے پینے میں تکلیف نہیں دی۔ بیمار ہو جاتی تو علاج معالجے میں کوتاہی نہ کرتے تھے۔ لباس بھی اچھا پہناتی تھیں اور اکثر و بیشتر پیار سے بات کرتی تھیں۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہ تھی۔ جب میرے میاں کمانے کے لائق ہو گئے تو میری بھی اس گھر میں حیثیت بن گئی۔ ہمارا گھر اب خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ اولاد کی کمی کے باوجود انہوں نے دوسری شادی کا نہ سوچا۔ ہم نے اولاد کی خاطر کیا کیا جتن نہیں کیے۔ کوئی حکیم ڈاکٹر نہ چھوڑا۔ منتیں، مرادیں، درباریں، درگاہیں، غرض جہاں کوئی بتاتا ہم وہاں چلے جاتے۔ ہم نے ابھی تک امید کا دامن تھامے رکھا تھا۔ ان دنوں میرے شوہر کے پاس موٹر سائیکل تھی۔ ایک رات سونے سے قبل میں نے انہیں تکلیف سے کرہاتے دیکھا۔ وہ بولے، آج میں موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، اچانک ایک گلی سے ایک لڑکا نکلا اور میری موٹر سائیکل کے سامنے آ گیا۔ اس کو بچاتے ہوئے میں خود زخمی ہو گیا۔ ایوب کی تکلیف پر دل کانپ گیا۔ میں رونے لگی تو انہوں نے کہا، ابھی تو تم میری ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی، اگر میں مر گیا ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ میں نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، خدا نہ کرے آپ ہمیشہ سلامت رہیں، میں پہلے مروں گی، پھر ہم نے کہا ہم اکٹھے جئیں گے اور اکٹھے مریں گے۔ اپنوں کے لیے بہترین گفٹس۔ وقت گزرتا رہا۔ اس وقفے کے تیسرے سال اللہ تعالیٰ نے میرے خاوند کو کاروبار میں اتنا منافع دیا کہ انہوں نے ایک نئی گاڑی خرید دی۔ ہم اس نئی گاڑی میں کسی کی بتائی ہوئی جگہ پر گئے، بچے کے لیے دعا مانگی اور وہاں ایوب کے دوست کے ہاں ایک دن ٹھہر گئے۔ میرے شوہر کو مجھ سے اتنی محبت تھی، جہاں ہم جاتے ایوب نہ صرف اصرار کرتے بلکہ سب سے اچھا سوٹ پہننے کو کہتے، بلکہ تمام زیور بھی پہنا دیتے مجھے۔ اس دن بھی میں نے سب سے اچھے کپڑے پہنے اور کافی زیور پہنا ہوا تھا۔ میری نند بھی ساتھ تھی۔ ایک جگہ گاڑی کھڑی کر کے ہم نے کولڈ ڈرنک پی۔ ہنستے مسکراتے خوش واپس آ رہے تھے کہ اچانک ایک تیز رفتار ٹرک سامنے آ گیا۔ مجھے بس ایک دھماکہ سنائی دیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔ میرے شوہر کا تمام جسم گاڑی میں پھنس کر زخمی ہو چکا تھا۔ انہیں روک روک کر سانس آ رہی تھی اور جسم سے خون ابل ابل کر گاڑی کے رنگین کر رہا تھا۔ مجھے بھی کافی چوٹیں آئیں، زخموں سے خون بہہ رہا تھا اور میری سانس بھی برائے نام چل رہی تھی۔ البتہ میری نند جو پچھلی نشست پر بیٹھی تھی، اسے بہت معمولی چوٹیں لگی تھیں۔ وہ پوری طرح ہوش و حواس میں تھی۔ جائے حادثے پر بہت لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ہمارے پیچھے ایک گاڑی آ رہی تھی۔
جس میں میاں بیوی سفر کر رہے تھے۔ در حقیقت انہی لوگوں نے ہماری مدد کی اور ہمارے محسن تھے۔ انہوں نے اپنی کار روکی اور ہمیں کچھ لوگوں کی مدد سے نکالا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے شوہر کی سانس باقی ہے، جبکہ بے حس و حرکت ہونے کی وجہ سے میں تقریباً مر چکی تھی۔ وہ ہمیشہ جلد از جلد ہمیں ہسپتال لے گئے۔ اس عورت نے کسی کو بھی ہمارے قریب نہ آنے دیا اور تمام زیور اور گھڑی اتار کر پرس میں رکھ لی۔ لوگوں کی مدد سے ہمیں کار میں ڈالا اور پولیس کی کارروائی کا انتظار کیے بغیر ہسپتال لے آئے۔ یہاں میرے شوہر اور اس میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کر لے گئے، جبکہ میری نند کی مرہم پٹی کر کے اسے رخصت کر دیا گیا۔ میری نند نے گھر فون کر کے اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی گھر والے ہسپتال آ گئے۔ شاید میرے شوہر کی سانسیں گھر والوں کے انتظار ہی میں کمزور ہو گئی تھیں۔ ان کے آتے ہی انہوں نے دم توڑ دیا۔ اب ڈاکٹروں نے میری جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان محسونوں نے تمام زیور اور سامان میرے گھر والوں کے حوالے کیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں یادداشت کھو چکی تھی۔ سب گھر والے میرے ارد گرد جمع تھے، مگر میں انہیں نہیں پہچان پا رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے ہر ممکن کوشش کری کہ میری یادداشت لوٹ آئے۔ اگرچہ میں میٹرک پاس نہیں تھی، لیکن میرا ذہن اس طرح کام کر رہا تھا جیسے کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی کا ذہن ہوتا ہے۔ اس تبدیلی پر سبھی حیران تھے۔ 1 ماہ تک میری یادداشت گم رہی۔ میں بے تحاشا خمیازہ بھگت رہی تھی۔ بازوؤں کا ڈاکٹر نے 3 بار آپریشن کیا۔ رفتہ رفتہ زخم اچھے ہونے لگے۔ اس وقت تک مجھے علم نہیں تھا کہ ایوب فوت ہو چکے ہیں۔ گھر والے مجھے بتاتے بھی نہیں تھے اور نہ ہی میں سمجھ سکتی تھی۔ ڈاکٹروں نے میرے گھر والوں کو مشورہ دیا کہ وہ مجھے دماغی امراض کے ماہر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو شاید یادداشت لوٹ آئے۔ میری نندیں ساتھ تھیں۔ کار میں ہم جا رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آ گیا۔ کار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور مجھے محسوس ہوا جیسے میں ابھی نیند سے جاگی ہوں۔ یکدم ہی مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ کار چل رہی تھی۔ میری نندیں میرے گرد بیٹھی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا، گاڑی تو ایوب چلا رہے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اچانک میری یادداشت لوٹ آئی تھی۔ مجھے وہ خوفناک حادثہ یاد آ گیا۔ بہنوں سے پوچھا، ہم کار میں کہاں جا رہے ہیں اور میرا شوہر کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ کار کے حادثے میں زخمی ہو گئے تھے اور ابھی ہسپتال میں ہیں۔ انہوں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ دوران سفر مجھے اس کی اندہوناک حقیقت سے آگاہ کر دیں کہ ایوب فوت ہو گئے ہیں۔ البتہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ میری یادداشت کھو گئی تھی اور وہ مجھے علاج کی غرض سے ہسپتال لے جا رہے تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ میں 2 ماہ تک ہوش و حواس سے بیگانہ رہی ہوں تو بہت حیران ہوئی۔ میری یادوں کی زنجیریں یادداشت کے لوٹ آنے تک محدود تھیں۔ اب میں نارمل باتیں کر رہی تھی، سب کو پہچان رہی تھی۔ اس لیے گھر والے ہسپتال لے جانے کی بجائے گھر لے آئے۔ مجھے اپنے محبوب شوہر کی موت کے صدمے سے بحالی میں 1 سال لگ گیا۔ سال بھر تک میرے سسرال والوں نے کچھ نہ کہا۔ اس کے بعد ان کا رویہ بدلنے لگا۔ نندیں مجھے فالتو شے سمجھنے لگیں کیونکہ اب میں پہلے جیسا کام کاج کرنے سے قاصر تھی۔ حادثے کی وجہ سے بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے میں زیادہ کام کاج نہیں کر سکتی تھی۔ ساس مجھ کو دیکھتے ہی ٹھنڈی آہیں بھرنے لگتیں کیونکہ انہیں اپنا محروم بیٹا یاد آ جاتا تھا۔ یہ خیال تھا کہ میری شادی کر دی جائے تاکہ باقی ماندہ زندگی کا کوئی آسرا تو ہو۔ اب تمام گھر والے اس کشمکش میں تھے کہ میرا کیا کریں۔ میری کوئی اولاد بھی نہیں تھی جس کے سہارے باقی زندگی کاٹ لیتی۔ نندوں کو بھی مجھ سے دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ جب میں ان کے کام دوڑ دوڑ کے کرنے کے قابل ہوتی تو وہ بہت پیار کرتی۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی کہ کہیں ملازمت کر لیتی۔ بیکار آدمی کس کو بھاتا ہے؟ وہ تو ایک مستقل بوجھ ہوتا ہے۔ اب سوائے دیور کے گھر میں کسی کو میرا خیال نہ تھا۔ حیران تھی کہ جس گھر کو پیدائش کے وقت سے اب تک اپنا گھر سمجھتی آ رہی تھی، اب وہی گھر میرا نہیں رہا۔
اپنے ہی گھر میں میں اجنبی بن گئی تھی۔ مجھے اجنبیت سے دوچار کرنے والے کون تھے؟ وہی لوگ جنہوں نے میں اپنا کہتی تھی اور اپنا سمجھتی تھی۔ یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی، لیکن میں مجبور تھی، دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنے محروم شوہر سے اتنی محبت تھی کہ اب تو اس کی یادیں ہی میری زندگی کا سرمایہ تھیں۔ چچا بھی عجیب گو کی کیفیت میں تھے۔ ایک طرف بیٹے کی موت کا صدمہ تھا اور دوسری جانب بھتیجی کی آئندہ زندگی کی فکر۔ ابھی میری نندوں کی شادیاں بھی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ میری دوبارہ شادی کے تذکرے کرنے لگے تھے۔ ایک تو شوہر کی موت کا اتنا صدمہ تھا کہ جانے میں زندہ کس طرح تھی۔ میری تو دنیا لٹ گئی تھی۔ ایک لمحے میں سب کچھ بدل کر رہ گیا تھا۔ مجھے چپ سی لگ گئی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ہو جائے گا۔ میرے سسرال والے جانے کیوں اتنے پریشان تھے۔ انہیں دن رات ایک ہی بات سوچتی تھی، اب اس کا کیا بنے گا، یہ زندگی کیسے گزارے گی۔ صرف ایک میرا دیور ایسا تھا جو کہتا تھا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، جو اس کا نصیب ہوگا وہی ہو جائے گا، آپ لوگ کیوں اس کی پریشان کرتے ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ اس گھر میں ایک دیور ایسا ہے جو میرے بارے میں ہمدردی سے سوچتا ہے تو میں اسے اپنا ہمدرد سمجھنے لگی۔ سوچتی تھی کہ گھر میں بس ایک انسان ایسا ہے جس کو میرے دکھ کا احساس ہے، اور میرا دیور تھا۔ وہ نہیں چاہتا کہ میری مرضی کے بغیر کوئی مجھے در بدر کر دے۔ وہ کہتا تھا یہ گھر زارا کا ہے، جیسے پہلے تھا ویسے بھی اور اب بھی۔ اگر کسی نے اس کی کفالت کو بوجھ سمجھا تو میں اس کی کفالت کروں گا۔ یعقوب کی بار بار حمایت سے گھر والوں کا ذہن دوسری طرف چلا گیا۔ وہ سمجھنے لگے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ خیال ان کے ذہن میں آیا تو بات زبان پر بھی آ گئی۔ اس بات کا سننا تھا کہ دل کو دھچکا لگا۔ میں نے کہا، اب یہ علم ظلم بھی مجھ پر ہونا تھا۔ میں تو یعقوب کو اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتی تھی، اور آپ لوگ ایسا کہہ کر میرا کلیجہ ہی نکال لیا۔ میرے رونے اور دکھ کرنے پر یعقوب نے تسلی دی کہ تم کچھ بھی مت سوچو، اور جو دوسرے سوچتے ہیں انہیں سوچنے دو۔ ہر انسان کو اپنی سوچ سمجھ کے مطابق سوچنے اور اپنی سوچ بوجھ کے مطابق بات کرنے کا حق ہے۔ پہلے تو میری ساس اس بات کو بے حد برا مناتی تھی کہ یعقوب کیوں میری حمایت کرتا ہے اور مجھ سے ہمدردی کرتا ہے، لیکن بعد میں جب چچا نے بچیوں کو کچھ سمجھایا تو وہ کسی اور ہی سچ پر سوچنے لگیں۔ ایک دن جب میں بخار میں پڑی پھنک رہی تھی، وہ میرے کمرے میں آئیں، ہمدردی سے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولیں، بیٹی میں کب چاہتی ہوں کہ تم ہمارے گھر سے کہیں اور جاؤ۔ اگر تم مان جاؤ تو ہم تمہاری شادی یعقوب سے کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ رات تمہارے خاوند میرے خواب میں آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پھول تھے۔ اس نے مجھ سے کہا، ماں یہ پھول یعقوب اور زارا کو دے دو۔ اس خواب سے میں نے یہی مطلب نکالا کہ تمہاری شادی یعقوب سے کر دوں، تاکہ تم اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہ جانا پڑے۔ ایک تو میں بخار کی گرمی میرے وجود کو جلا رہی تھی، اوپر سے ساس نے ایسی بات کہی کہ میں جہنم جیسے لاوے میں جلنے لگی۔ میں نے ساس کی طرف سے نفرت سے منہ پھیر لیا اور کہا، مجھے چند دن کی مہلت دے دیجیے، ٹھیک ہو جاؤں گی تو خود ہی کہیں چلی جاؤں گی۔ میرا یہ جواب سن کر وہ خاموش ہو گئیں اور کمرے سے چلی گئیں۔ میں سوچنے لگی کہ یہ لوگ کتنے خود غرض ہو گئے ہیں۔ کیا ان سے میرا کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہے سوائے بہو ہونے کے؟ اگر میں ان کی بہو نہیں رہتی تو اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اپنے کمرے میں منہ لیٹے پڑی رہتی تھی اور گھر کے تمام افراد سر جوڑ کر میرے بارے میں مشورے اور منصوبے بندیاں کرتے رہتے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں دوں گی۔ یہ گھر چھوڑنا پڑا تو چلی جاؤں گی۔ 6 ماہ تک اندر ہی اندر کھچڑی پکتی رہی۔ کسی نے مجھے کچھ نہ کہا۔ ایک دن چچا آئے اور کہنے لگے، بیٹی ہم تیرے بزرگ ہیں، یہ تو تم مانتی ہو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمارا گھر چھوڑ کر کسی اور کے گھر جاؤ۔
پہلے تو ہماری بہو تھی، اب بیٹی بھی۔ تمہارے بارے میں سوچنا ہمارا فرض ہے۔ ہم نے یعقوب کو سمجھایا اور وہ مان گیا ہے۔ اب تم بھی مان جاؤ تاکہ 2 بول نکاح کے پڑھوا کر ہم ایک طرف سے ہو جائیں اور بڑا بوجھ ہمارے سر سے اتر جائے۔ اس وقت میں نے ان سے الجھنا مناسب نہ سمجھا، بس اتنا کہا، آپ مجھے 2-4 دن سوچنے کی مہلت دیجیے۔ دل میں ٹھان لی کہ اب اس جھگڑے کو ختم کر دوں گی، کچھ کھا کر زندگی ختم کر لوں گی، یا گھر سے نکل کر کسی دارالامان میں جا کر پناہ لے لوں گی۔ اس رات بہت رو رو کر دعائیں مانگ کر سو گئی کہ اے اللہ، تو ہی میری رہنمائی کر اور مجھے کوئی اچھا راستہ سجا دے۔ یعقوب سے تو شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آدھی رات تک کروٹیں بدلتی رہی، نہ جانے رات کی کون سے پہر نیند آ گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ اب ایوب خواب میں آئے۔ ان کے ہاتھوں میں پھول ہیں، انہوں نے کچھ پھول میری جھولی میں ڈالے اور کچھ یعقوب کو دیے، اور کہہ رہے ہیں کہ تم یعقوب سے سمجھوتا کر لو۔ میں اس میں خوش ہوں۔ اس وقت میری آنکھ کھل گئی۔ کیسا عجیب خواب تھا۔ میں کام کر رہ گئی، بستر پر پڑی لرز رہی تھی، پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ کچھ عرصے پہلے یہی خواب میری ساس نے دیکھا تھا، اور میں سمجھتی تھی کہ وہ ایک جھوٹا خواب مجھے سنا کر اپنا مطلب نکالنا چاہتی ہیں، اور میرے خدا، تو یہ کیا وہی خواب میرے لاشعور نے دہرا دیا؟ واقعی خواب تھا یہ، واقعی خواب میں ایوب آئے تھے۔ صبح تک میں جاگتی رہی اور سوچتی رہی، یہاں تک کہ اذان کی آواز میرے کانوں میں آئی تو میں ایک حتمی فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ چچا اور بچی میرے بزرگ ہیں اور انہیں میرے بارے میں سوچنے کا حق ہے۔ میں نے کلی طور پر اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں چچی صاحب کو میرا فیصلہ پوچھا تو میں نے انہیں کہہ دیا، چچی جان، جیسی آپ کی مرضی، میں آپ کی بیٹی ہوں اور ماں باپ بیٹیوں کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتے۔ یوں میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کا نکاح مجھ سے کر دیا۔ کئی دن میں بھی بجھی سی رہی، دل اپنے پہلے شوہر کو بھلا نہیں پاتا تھا اور دیور کو بطور شوہر ذہن قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ وقت بڑا طاقتور اور منصف ہے، یہ ظالم و جابر حکمران ہے، اس سے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ رفتہ رفتہ ماضی کے گھاؤ مند و مل ہونے لگے۔ ذہن نے یعقوب کو بطور شوہر تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ یعقوب نے بھی میری مدد کی۔ وہ مجھے سمجھاتا، ہم سب تمہاری بہتری چاہتے ہیں اور ہم سب تم سے پیار کرتے ہیں، اس لیے بہرحال جو وقت تھا وہ گزر گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے جسم میں توانائی آنے لگی اور میں زندگی میں دلچسپی لینے لگی۔ ایک دن ایوب نے بتایا کہ میں نے بھیا کو خواب میں دیکھا تھا۔ اپنے گلے سے پھولوں کا بارہ اتار کر میرے گلے میں انہوں نے ڈال دیا۔ جب یہ خواب دیکھا تو میں نے تم سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ یہ کتنی حیرت کی بات تھی کہ ہم سب نے اپنی اپنی جگہ پریشان تھے اور کسی فیصلے پر پہنچ نہ پا رہے تھے۔ ایوب نے ہر ایک کے خواب میں آ کر ہماری مدد کی۔ ایک شخص کے بیان جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن تینوں کا نہیں۔ تبھی سے مجھے یقین ہو گیا کہ مرنے والوں کو اپنے پیاروں سے تعلق ضرور ہوتا ہے، بشرط کہ ہم انہیں دل سے یاد کریں۔ رشتے نے ایک بار پھر مجھے اس گھر کے ساتھ ٹوٹی ہوئی زنجیر کو جوڑ کر جکڑ دیا۔ اگرچہ وہ حادثہ جس نے میرے شوہر کو مجھ سے جدا کر دیا تھا بھولتا نہیں، میرا ذہن اب بھی کبھی کبھی خلاؤں میں بھٹکتا ہے۔ اکثر میں چہرے بھول جاتی ہوں، لیکن میری زندگی کو نئے راستے پر ڈالنے والے میرے محسن، میرے چچا اور چچی ہیں، جن کو علم تھا کہ میں بانجھ ہوں۔ اگرچہ میں بعد میں یعقوب کی کئی بچوں کی ماں بنی، پھر بھی انہوں نے دوسری بار مجھے اپنے گلے سے لگایا اور میری تمام بے رخی و مخالفت کو سہ گئے، ورنہ جس یتیم بھتیجی کا شوہر وفات پا چکا ہو، اس سے پیچھا چھڑانا کون سا مشکل کام ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ شکریہ۔